السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ سبق نمبر 11 سکون جزم۔ آج ہم سبق نمبر 11 پڑھیں گے، سکون اور جزم۔ اس سے پہلے ہم 10 سبق پڑھ چکے ہیں، تو آج ہم ایک نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اگر اللہ عز و جل نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل ہم جلد قرآن پاک سیکھ جائیں گے۔ تو سبق کی طرف آنے سے پہلے دعا کا آغاز کر لیتے ہیں، تو چلیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، ہم پر علم اور حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے رب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، ربی زدنی علما۔ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں۔ اس میں کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے لیے قرآن پاک سیکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، تو ویڈیو کو کمپلیٹ ضرور دیکھا کریں۔ تو چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 11 سکون جزم۔ دیکھتے ہیں کہ سکون کس کو بولا جاتا ہے اور جزم کس کو بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس علامت دال کو جزم کہتے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ چھوٹی سی جو علامت دال ہے، دال کی طرح لکھی گئی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ مطلب کہ یہ دال کی علامت جس لفظ کے اوپر آ جائے گی، مطلب اگر یہ قاف کے اوپر آ گئی تو قاف ساکن ہوگا، تو کے اوپر آ گئی تو تو ساکن ہوگا۔ جیسے یہ الف کے اوپر آ گئی تو یہ حمزہ ہو گیا، حمزہ ساکن ہو گیا۔ تو جس لفظ کے اوپر بھی یہ جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جزم والا حروف اپنے سے پہلے متحرک حروف، متحرک سے مراد اپنے سے پہلے جس لفظ کے اوپر زیر زبر پیش ہوگی اس لفظ کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا۔ جزم والا حروف مطلب کہ ساکن حروف، یہ جیسے حمزہ ساکن ہے تو یہ اپنے سے پہلے، اس سے پہلے جو لفظ ہوگا جس کے اوپر زیر زبر پیش ہوگی اس کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا۔ حمزہ ساکن، یہ حمزہ ہے کیونکہ یہ الف تو خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر یہ دال آ گئی ہے جزم، تو یہ حمزہ ہو گیا، اور حمزہ کیا ہے؟ ساکن ہے، اور یہ بھی حمزہ ساکن ہے۔ تو حمزہ ساکن جب بھی جہاں بھی قرآن پاک میں کسی بھی جگہ آ جائے تو اس کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں۔ کیا ہے کہ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں۔ حروف قلقلہ، حروف قلقلہ 5 ہیں۔ کون سے؟ قاف، تو، با، جیم، دال، 5 حروف ہیں۔ ان کا مجموعہ ان کا کیا ہے؟ قطب جدن۔ جیسے کہ آپ کو حروف مستعلیہ بتائے تھے، صاد، خصہ، دغ، تن، قز، اسی طرح ان کا بھی مجموعہ ہے قطب جدن۔ اگر آپ کو یہ لفظ بھول جاتے ہیں تو آپ یہ ایک لفظ یاد کر لیں، جب اس کے ہجے کریں گے قاف، تو، با، جیم، دال، تو اس کے اندر سے کتنے حروف نکلیں گے؟ 5 حروف نکلیں گے۔ کون سے؟ قطب جدن، قاف، تو، با، جیم، دال، یہ کون سے حروف ہیں؟ حروف قلقلہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قلقلہ کیا ہوتا ہے۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج یعنی منہ کے اندر جہاں سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، وہاں سے جہاں سے ہم الفاظ کو ادا کر رہے ہیں وہاں سے جنبش سی ہوگی۔ ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوگی، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے گی۔ یعنی حروف قلقلہ 5 ہیں، ان کو ادا کرتے ہوئے منہ میں
جنبش تھوڑی سی حرکت سی محسوس ہوگی اور جس کی وجہ سے ہماری آواز دوبارہ لوٹ کر باہر آئے گی، یعنی وہ لفظ 2 دفعہ پڑھا جائے گا۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان کا قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ قلقلہ تب ہوگا جب یہ حروف ساکن ہوں گے۔ جب کاف کے اوپر جزم آ جائے گا تو قاف کے اوپر جزم آ جائے گا، تو یہ جب یہ حروف ساکن ہو جائیں گے تو ان کا قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، یعنی تب ہمیں محسوس ہوگا، ہمارے منہ میں جنبش سی پیدا ہوگی، آواز لوٹتی واپس آئے گی۔ اس سبق میں حروف قلقلہ اور حمزہ ساکن کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ حمزہ ساکن کو ہمیشہ سے جھٹکا لگا کر پڑھنا ہے، اور حروف قلقلہ حمزہ ساکن کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں اور ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ جن کی ساؤنڈ ایک جیسی ہیں، جو ملتے جلتے آواز والے لفظ ہیں، ان میں ہم نے واضح فرق کرنا ہے۔ یہ میں نے پیچھے بھی آپ کو ایک ایکسرسائز میں بتایا تھا، جو حروف آپس میں مل رہے ہیں ان میں ہم نے واضح فرق کرنا ہے۔ اور جب حمزہ ساکن آ جائے گا تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور حروف قلقلہ جب یہ ساکن ہوں گے تو ان کو دباؤ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تو چلیے ایکسرسائز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ حروف کیسے پڑھے جائیں گے۔ یہ مدنی قاعدے سے سبق نمبر 11 کی نیچے یہ ایکسرسائز ہے۔ اس میں کچھ حروف تو ایسے ہیں جن کی ساؤنڈ ملتی جلتی ہیں، جو ایک ہی مخرج ایک ہی جگہ سے ادا کیے جاتے ہیں، تو ان میں آپ نے فرق کرنا ہے۔ جو حروف قلقلہ ہیں ان کو آپ نے قلقلہ ادا کرنا ہے، اور اگر حمزہ ساکن آ گیا تو حمزہ کو ہمیشہ جھٹکا لگا کر پڑھنا ہے۔ جیسے یہ اب یہ الف کے اوپر زبر آ گیا تو اس کو حمزہ پڑھا جائے گا۔ اب یہ یہاں پہ یہ ساکن نہیں ہے، اس کے اوپر حرکت ہے، تو یہاں پر اس کا جھٹکا نہیں دینا۔ اب اس کو یہاں پر اسی طرح پڑھنا ہے۔ کیسے؟ حمزہ تا زبر ات۔ اب تا جو ہے حروف یہ قلقلہ کا حروف نہیں ہے، ایسے ہی پڑھا جائے گا ات۔ حمزہ تا زیر ات۔ حمزہ تا پیش ات۔ ات ات ات۔ اب یہ حروف قلقلہ بھی ہے اور موٹا حروف ہے۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہاں پہ طا آ رہا ہے تو طا حروف قلقلہ بھی ہے، موٹا بھی ہے، اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور اس کا قلقلہ بھی کرنا ہے۔ کیسے؟ حمزہ طا زبر ات ات۔ اس کو دباؤ کے ساتھ پڑھنا ہے یہ، اور اس کی آواز لوٹتی ہوئی منہ سے باہر آئے گی، اور ایسے جیسے یہ لفظ 2 دفعہ ادا کیا جا رہا ہے۔ ات۔ حمزہ طا زیر ات۔ حمزہ طا پیش ات۔ ات ات ات۔ اس کو کیسے پڑھا تھا؟ ات ات ات۔ ات ات ات۔ اب اسی طرح آگے حمزہ زا زبر از۔ حمزہ زا زیر از۔ حمزہ زا پیش از۔ از از از۔ یہ سیٹی والا لفظ تھا زا، اس کی ہم نے سیٹی نکالی ہے۔ اور آگے زال آ رہا ہے، زا نرمی والا حروف ہے۔ حمزہ ذال زبر از۔ حمزہ ذال زیر از۔ حمزہ ذال پیش از۔ از از از۔ ذال حروف نرمی والا حروف تھا، جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا ہیں 3 حروف نرمی والے، تو ان میں ذال بھی آ رہا تھا، سا، ذال اور ذا۔ اسی طرح آگے ذا حروف مستعلیہ بھی ہے اور یہ نرمی والا حروف بھی ہے، اس کے ہم نے موٹا بھی پڑھنا ہے اور نرمی سے بھی پڑھنا ہے۔ حمزہ ذا زبر از۔ حمزہ ذا زیر از۔ حمزہ ذا پیش از۔ از از از۔ سا بھی نرمی والا حروف ہے۔ حمزہ صا زبر اس۔ حمزہ صا زیر اس۔ حمزہ صا پیش اس۔ اس اس اس۔ آگے سین سیٹی والا ہے۔ حمزہ سین زبر اس۔ حمزہ سین زیر اس۔ حمزہ سین پیش اس۔ اس اس اس۔ حمزہ صاد زبر اس۔ حمزہ صاد زیر اس۔
حمزہ صاد پیش اس، 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 یہ حروف مستعلیہ بھی ہے اور سیٹی والا بھی ہے۔ زا، سین اور صاد یہ تین حروف تھے جن کی سیٹی نکالنی تھی، زا، سین، صاد، ان تینوں کی سیٹی بھی نکالنی اور ان کو حروف مستعلیہ یعنی پر موٹا پڑا جائے گا۔ اسی طرح آگے حمزہ دال زبر اد، یہ دال کون سا حروف آ گیا ہے؟ حروف قلقلہ، اس کا قلقلہ کرنا ہے، اس کو دبو کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کو یہ ساؤنڈ ایسے نکالنی ہے کہ یہ لفظ 2 دفعہ ادا ہو رہا ہو اور منہ میں جنبش ہو۔ اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، 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 حمزہ داد زبر اد، حمزہ داد زیر اد، حمزہ داد پیش اد، 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 یہ حروف مستعلیہ ہے، اس کو موٹا پڑا ہے، دال قلقلہ کا تھا، اس کی ہم نے اس کا قلقلہ کیا ہے۔ اسی طرح آگے حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، 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 کاف پتلا ہے، اس کی پتلی ساؤنڈ میں پڑھنا ہے اور یہ قوف موٹا ہے اور یہ حروف قلقلہ کا ہے، یہ پتلا کاف حروف قلقلہ میں نہیں ہے اور موٹا کاف جو ہے یہ حروف قلقلہ کا ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور اس کا قلقلہ بھی کرنا ہے۔ حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، 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 حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر ای، حمزہ ہا پیش او، اہ، ای، او، اور اس ہا کو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کیا تھا اور اس کو حلق کے درمیان سے۔ حمزہ ہا زبر اح، حمزہ ہا زیر اح، حمزہ ہا پیش اوہ، اح، اح، اوہ۔ اب یہاں پر حمزہ آ رہا ہے، اس حمزہ کو یہ ساکن ہے، یہ بھی حمزہ الف کے اوپر زیر زبر پیش آ جائے تو وہ بھی حمزہ ہوتا ہے۔ حمزہ، حمزہ زبر اہ، حمزہ، حمزہ زیر ای، حمزہ، حمزہ پیش او، اہ، ای، او، حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین زیر ای، حمزہ عین پیش او، آ، ای، او، یہ حلق کے درمیان سے۔ اسی طرح خا حلق کے اوپر والے حصے سے۔ حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ، 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 حمزہ غین زبر اغ، حمزہ غین زیر اغ، حمزہ غین پیش اغ، 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 غین جو ہے حروف مستعلیہ ہے، خا بھی حروف مستعلیہ ہے، ان کو موٹا پڑا جائے گا۔ آگے حروف با آ رہا ہے، با کون سا حروف ہے؟ قلقلہ کا، اس پر ہم نے قلقلہ کرنا ہے۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، 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 اب با پہ ہم نے قلقلہ کیا، با کو دبو کے ساتھ پڑھا اور دونوں ہونٹوں کے تار حصے سے ادا کیا با کو۔ اسی طرح آگے میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا کرنا ہے۔ حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام، 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 اور وہ جب پیش آ جاتی ہے تو وہ گلائی سے ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کی، ام۔
حمزہ واو زبر او، حمزہ واو پیش او، او او۔ یہ دیکھیں جو پیچھے ہم نے واو حروف مدہ اور لین پڑھے تھے، تو یہاں پہ واو ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے تو واو لین ہو رہا ہے، یہاں پہ اس کو کھینچنا نہیں ہے، یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے تو واو مدہ ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، او او۔ اسی طرح آگے حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا پیش اف، اف اف اف۔ حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام پیش ال، ال ال ال۔ حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان، ان ان۔ حمزہ را زبر اور، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار، ار ار ار۔ جس طرح را کے اوپر زبر اور پیش آ جائے تو را کو موٹا پڑھا جاتا تھا، اور را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو پتلا۔ اسی طرح اگر را ساکن ہو جائے اور را سے پہلے زبر اور پیش ہو تو اس صورت میں بھی را کو موٹا پڑھا جائے گا، اور را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو پتلا، را ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو تبھی را کو پتلا، اور ار ار۔ حمزہ جیم زبر اج، یہ کون سا حروف ہے؟ حروف کلکلہ کا، دبو سے اور دو دفعہ اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج۔ حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، اش اش اش۔ حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زیر ای، ای ای۔ یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی تو ای ایک الف کے برابر لمبا، اور یا ساکن سے پہلے زبر آ گئی تو یا لین ای لمبا نہیں کیا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا، کہیں بھی یا ساکن اور اس سے پہلے پیش والا کوئی لفظ نہیں آئے گا، اس لیے حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زیر ای، ای ای۔ یہ حروف کلکلہ والا سبق یہاں تک تھا، کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس سے آگے کچھ اسی طرح کی مشق اور ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ آج کا سبق یہاں ہی تک۔ آج ہم نے سیکھا حروف کلکلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، اور ان کو کلکلہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ حروف ساکن ہوتے ہیں تو ان کا کلکلہ خوب ظاہر ہوتا ہے۔ کلکلہ کے معنی جنبش اور حرکت کی ہیں، یعنی ان کو ادا کرتے ہوئے منہ میں مخرج میں ایک تھوڑی سی جنبش پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی باہر آتی ہے، جیسے اب، 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 اج، 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 اق، اق، اق۔ یہ 5 حروف ہیں، اد، اد، اد۔ یہ 5 حروف کلکلہ ہیں، طا، با، جیم، دال۔ ان کو آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے، اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ حروف مدہ، حروف لین، حروف کلکلہ اور تنوین اور حمزہ جب ساکن ہو تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ سبق نمبر 10 تک ہم نے پیچھے جتنے بھی سبق پڑھے ہیں اس میں یہی چیزیں آئی ہیں، حروف مدہ، حروف لین، کلکلہ ہو گئے ہیں، اور جو ہیں حمزہ ساکن، اور میں نے ساتھ ساتھ بتائے ہیں موٹے حروف کون سے پڑھے جاتے ہیں، پتلے کون سے پڑھے جاتے ہیں، سیٹی والے، بغیر سیٹی کے۔ ان سب چیزوں کی آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے، اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا جلدی انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن پاک سیکھ جائیں گے۔ تو جلد ہماری کوشش یہی ہے، میری کوشش، کہ جلد از جلد ہم قرآن پاک پر پہنچیں۔ تو اگر آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا تو مزید اچھی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کروں گی۔ تو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا، لائک کرنا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مت جانا پلیز، اور
چلتے ہیں، اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں، اور ویڈیو ختم کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ آج کی ویڈیو بس یہاں تک تھی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔